ایک ایسا وزیر اعظم جس نے پہلے دن ہی ایجوکیشن کے نظام کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس نے گورنمنٹ ٹیچرز کی پرماننٹ جاب کو ختم کر کے ٹیمپریری کر دیا اور اس کے خلاف احتجاج کرنے والے لوگوں کو 3 ماہ قید اور 50,000 روپے جرمانے کی سزا سنا دی۔ ہیلو دوستو، السلام علیکم، ویلکم ٹو دا اسلامک ریولوشن۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے وزیر اعظم کی جس کا نام محمد عمر ہے، جس نے ایجوکیشن کے نظام میں پیدا ہونے والے مسائل کو ہائی لائٹ کیا اور ان کو حل کرنے کی کوشش بھی کی۔ وہ مسائل یہ تھے کہ ہمارے ملک میں ایلیٹریسی اتنی زیادہ کیوں ہے اور کس طرح غریب لوگوں کے لیے اپنے بچوں کو پڑھانا مشکل ہو گیا، گورنمنٹ اسکول میں داخلے کم کیوں ہو رہے ہیں اور پرائیویٹ اسکول میں داخلے زیادہ کیوں ہو رہے ہیں، اور آخر کس طرح ایجوکیشن غریب طلباء پر بوجھ بن گئی۔ ہمارے ملک میں الٹریسی کی 2 بڑی وجوہات ہیں۔ نمبر 1، ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد نوجوانوں کو جابز نہ ملنا، اور دوسری بڑی وجہ ہے ایجوکیشن کا مہنگا ہونا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کس طرح غریب لوگوں کے لیے اپنے بچوں کو پڑھانا مشکل ہو گیا۔ اس کی وجہ ہے ایجوکیشن اور اس کی چیزوں کا مہنگا ہونا۔ تمام گورنمنٹ اور پرائیویٹ سکولز میں پینٹ، شرٹ اور بوٹ کو ایک پرماننٹ یونیفارم بنا لیا گیا ہے، جس کی قیمت 3,000 سے لے کر 5,000 تک ہے۔ اگر ہم آج سے 10 سے 15 سال پیچھے دیکھیں تو تمام گورنمنٹ اور پرائیویٹ سکولز میں بلو کلر کا ایک سادہ لباس یونیفارم ہوا کرتا تھا۔ والدین عید کے موقع پر خرید کر بچے کو دیتے اور ساتھ ہی ساتھ سکول کا یونیفارم بھی بن جاتا، لیکن آج اس کی قیمت 3,000 سے لے کر 5,000 تک ہے، اور یہ غریب لوگوں پر ایک اضافی بوجھ ہے۔ اس لیے ہمارا مقصد ایجوکیشن کو آسان بنانا ہے، اس لیے یہ حکومت یہ فیصلہ کرتی ہے اس یونیفارم کو ختم کر کے سادہ رنگ دار لباس بلو کلر کا یونیفارم بنایا جاتا ہے۔ دوسری بڑی وجہ یہ پرائیویٹ سکولز ہیں جو پیسہ چھاپنے کے کارخانے ہیں۔ یہ بڑھتی فیسوں کے ساتھ ساتھ سمر ٹاسک کے نام پر لوگوں کی جیبوں سے بہت سارا پیسہ نکالتے ہیں، اور ان سکول میں کچھ اس طرح کے اصول ہوتے ہیں کہ یونیفارم، بیگ، پینز، کاپیاں اور تمام ایجوکیشنل مٹیریل آپ کو سکول سے ہی خریدنا ہے، بلکہ کوئی چیز بھی الاؤڈ نہیں ہوگی۔ اس چیز نے لوگوں پر بہت سارا بوجھ ڈال رکھا ہے، اس لیے گورنمنٹ آج یہ فیصلہ کرتی ہے کہ تمام گورنمنٹ اور پرائیویٹ سکولز ایجوکیشن سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز نہیں بیچیں گے، اور اگر کسی نے اس کی خلاف ورزی کی تو اسے 50 لاکھ روپے کا جرمانہ ادا کرنا ہوگا۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ گورنمنٹ اسکول میں داخلے کم ہو رہے ہیں اور پرائیویٹ اسکول میں داخلے زیادہ ہو رہے ہیں۔ گورنمنٹ اسکول میں داخلے کم ہونے کی وجہ گورنمنٹ ٹیچرز کی پرماننٹ جاب ہے، جس کی وجہ سے ان ٹیچرز کو اپنی جاب کے جانے کا خطرہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ بچوں کو صرف پاس ہونے جتنا سلیبس کور کراتے ہیں اور ٹیسٹ بھی آرگنائز نہیں کرتے، اس لیے گورنمنٹ اسکولز میں داخلے کم ہوتے ہیں، جبکہ پرائیویٹ اسکول میں داخلے زیادہ ہونے کی وجہ پرائیویٹ ٹیچرز کی ٹیمپریری جاب ہے۔ ان کو اپنی جاب سیکیور کرنے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے، 90% سے زیادہ سلیبس کور کرانا پڑتا ہے اور ٹیسٹ بھی آرگنائز کر کے پروگریس دکھانی پڑتی ہے، تبھی ان کی جاب سیکیور ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو گورنمنٹ اسکول کی بجائے پرائیویٹ اسکول میں بھیجنا پسند کرتے ہیں۔ حالانکہ پرائیویٹ اسکولز کے جو ٹیچر ہوتے ہیں وہ اتنے قابل نہیں ہوتے جتنے گورنمنٹ اسکولز کے ٹیچر ہوتے ہیں، لیکن پرماننٹ جاب ہونے کی وجہ سے انہیں اپنے جاب کا جانے کا خطرہ نہیں ہوتا، اس لیے وہ بچوں کو نہیں پڑھاتے، اور ان کے اپنے بچے گورنمنٹ ٹیچرز کے اپنے بچے پرائیویٹ اسکول میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہیں اپنے گورنمنٹ اسکولز کا حال اچھے طریقے سے پتہ ہوتا ہے۔ یہ ایک ظلم ہے جو عوام سہ رہی ہے۔ آج یہ گورنمنٹ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ تمام گورنمنٹ ٹیچرز کی پرماننٹ جاب کو ٹیمپریری کر دیا جاتا ہے، تاکہ وہ ٹیچرز اپنی جاب کو سیکیور کرنے کے لیے محنت کریں، 90% سے زیادہ سلیبس کور کرائیں، ٹیسٹ بھی آرگنائز کریں اور پروگریس دکھائیں، اور جو لوگ ایسا نہیں کریں گے، پروگریس نہیں دکھائیں گے، انہیں ڈسمس کر دیا جائے گا، اور اگر کسی نے اس کے خلاف احتجاج کیا تو اسے 3 ماہ قید اور 50,000 روپے جرمانے کی سزا سنائی جاتی ہے۔ تعلیم حاصل کرنا ہر امیر اور غریب بچے کا حق ہے، اور ان سے یہ حق کوئی نہیں چھین سکتا، اس لیے ہمارا مقصد ایجوکیشن کو آسان بنانا ہے تاکہ غریب سے غریب بچہ بھی ایجوکیشن حاصل کر سکے۔ اسی لیے گورنمنٹ نے کچھ اس طرح کے فیصلے کیے ہیں کہ پینٹ، شرٹ اور اس جیسی جو قیمتی چیزیں ہیں، جو مہنگی چیزیں ہیں، جو غریب بچوں پر بوجھ بنتی ہیں، ان کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی ہے، اور ہم نے یہ قدم بہتری کے لیے اٹھایا ہے کہ گورنمنٹ ٹیچرز کی پرماننٹ جاب کو ختم کر کے ٹیمپریری کیا ہے، تاکہ وہ ٹیچرز کی طرح اپنی جاب کو سیکیور کرنے کے لیے محنت کریں، 90% سے زیادہ سلیبس کور کرائیں، ٹیسٹ آرگنائز کریں اور پروگریس دکھائیں،
تاکہ ملک کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے بچے گورنمنٹ اسکولز میں داخلے لیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اور آخر سوال آپ سے ہے کہ اگر آپ پرائم منسٹر ہوتے تو ایجوکیشن کے نظام میں پیدا ہونے والے مسائل کو کس طرح حل کرتے؟ کمنٹ کر ضرور بتائیں۔ شکریہ دوستوں، یہ صرف ایک رائٹر کے تخیلات اور کہانی ہے، اور اس پرائم منسٹر محمد عمر نے ملک کی ترقی کے لیے بہت سے اہم فیصلے کیے اور ایکشنز بھی لیے، جن کا ذکر ہم آنے والی اگلی ویڈیوز میں کریں گے۔